السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الادب۔ محترم سامعین کرام، بعض لوگ نیند کے اس قدر متوالے ہوتے ہیں، نیند ان کو اس قدر پیاری ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس کے نیند میں خلل بننے کا باعث بنے تو ان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں ان کو۔ اور جانوروں میں ایک ہی ایسا جانور ہے مرغ، جو صبح صادق کے وقت یا اس سے بھی پہلے ککڑو کو کی آواز نکالتا ہے، جس کو ہم اپنے یہاں اپنے زبان میں مرغ کی بانگ یا مرغ کی اذان کہتے ہیں۔ یہ مرغ کی اذان ان لوگوں کے لیے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو فجر کو پابندی سے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مرغ کی اذان، مرغ کی بانگ ایک نعمت ہے، کیونکہ مرغ کی اذان سے، مرغ کی بانگ سے ہزاروں لوگ فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بے نمازی ہوتے ہیں، جن کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مرغ کی اذان، مرغ کی بانگ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اس کو سن کر کے وہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نیند میں خلل پڑتا ہے، اور چونکہ وہ مرغ کو روک نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ مرغ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں کہ دیکھو اس مرغ کی وجہ سے نیند خراب ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرغ کو گالی مت دو، جیسا کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود کتاب الادب باب فی الدیک والبہائم حدیث نمبر 5101، زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی مت دو، فإنه یوقظ للصلاة، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مقام مرغ کو اسی لیے ملا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کہتا ہے نا مرغا اذان دے رہا ہے، یہ مقام مرغ کو اسی لیے ملا ہے کہ وہ فجر کے وقت اذان دیتا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار نمازی اس کی اذان پہ جگ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دو، کیونکہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کی اذان کو، مرغ کی آواز کو سن کر کے دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب استحباب الدعاء عند صیاح الدیک، حدیث نمبر 2729۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ مرغ کی بانگ سنو، مرغ کی اذان کی آواز سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر کے اذان دیتا ہے۔ مرغ جو ہے وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور فرشتے کو دیکھنے کے بعد ککڑوں کو کہتا ہے، اذان دیتا ہے۔ اسی لیے جب مرغ کے اذان کی آواز سنو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کی اذان کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل مانگو۔ اور اس کے جسٹ اگینسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدھے کی آواز کو سنو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر کے ہینکتا ہے، شیطان کو دیکھ کر کے وہ آواز نکالتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نمازی آدمی ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرغ کی اذان کو، مرغ کی آواز کو سن کر کے گالی مت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔